بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علم سرائے۔ علم سرائے میں آج کے گیسٹ اسپیکر آشکار احمد قاضی کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، دنیا میں وہ قومیں جو ترقی کرتی ہیں اور وہ قومیں جو ترقی کے اس راستے میں ایک انتھک محنت کر کے چلتی رہتی ہیں، ان میں دو فرق ہیں۔ وہ قومیں جو ترقی کر جاتی ہیں ان کا ہر فرد اپنی ترقی میں کردار ادا کرتا ہے۔ مجھے اقبال کا شعر یاد آ گیا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، اور ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ناظرین، ترقی کرنے والے قوموں کا ہر فرد اپنا حصہ پلے کرتا ہے، وہ اپنا پارٹ پلے کرتا ہے۔ وہ دنیا سے چلا بھی جائے، اس کی قوم اسے یاد رکھتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ 1928 میں ایک بچہ پیدا ہوا انڈیا کے شہر بٹناوا میں۔ وہاں سے وہ فیملی ہجرت کر آئی پاکستان بننے کے بعد، اور وہ فیملی جب پاکستان ہجرت کرتی ہے تو وہ بچہ جو ایک بہت ریلیجیس فیملی سے تعلق رکھتا تھا، وہ کہ اس نے انسانیت کی خدمت ایسے کی کہ اس نے کسی مذہب، ذات پات، رنگ نسل کچھ بھی نہ دیکھا، اور وہ فیملی جب پاکستان میں ہجرت کر کے آئی کراچی میں، تو اس کی والدہ کی پرورش پہ میں بات کرتا ہوں کہ ان کی جو والدہ تھیں، وہ جب بھی وہ بچہ اسکول جاتا وہ ان کو جتنے بھی پیسے دیتی اور کہتی کہ اس کا آدھا حصہ جب تک تم کسی کو ڈونیٹ نہ کر دو، جب تک اس کو راہ خدا میں خرچ نہ کرو، اس وقت تک تم نے دوسرے حصے کو استعمال نہیں کرنا یا تم اس سے کھا نہیں سکتے۔ سیم ایسے ہی ہوتا ہے، جب وہ گھر آتا وہ بچہ، تو وہ ان کو کھانا جب دیا جاتا تو ایک ایکسٹرا بندے کا کھانا دیا جاتا، ایک فالتو بندے کا کھانا دیا جاتا کہ یہ جب تک تم باہر جا کے کسی غریب اور مستحق کو نہ کھلا دو، تم خود یہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ تو ناظرین، اس طرح پرورش پانے والا یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ 1500 ایمبولینسز، ایک سب سے بڑی چین، پرائیویٹ چین 1500 ایمبولینسز پر مشتمل، اس کا بانی بنتا ہے۔ جی ہاں، میں عبدالستار ایدھی صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ عبدالستار ایدھی پاکستان کا وہ درخشاں ستارہ تھے جو آج ہم میں نہیں ہے، لیکن آج ہم جب بھی کسی بھی ایمبولینس کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ ایمبولینس ریسکیو 1122 کی ہو، چھیپا کی ہو یا ایدھی کی ہو، ہم پہ فرض ہے کہ ہم ایدھی صاحب پہ اس وقت فاتحہ پڑھیں اور ایدھی صاحب کو سلام پیش کریں کہ انہوں نے پاکستان کو یہ بہت بڑا کارنامہ پاکستان کے لیے سر انجام دیا۔ اور ایدھی کیسے بنتے ہیں؟ میں ناظرین آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایدھی بننے کے لیے آپ نے ہمیشہ اپنے بچوں کو سیکریفائسز سکھانے ہیں۔ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں، آپ سوسائٹی کے لیے اس کا حصہ پہلے شامل کریں، تبھی آپ ایدھی بن سکتے ہیں۔ یہ وہ ایدھی تھے جو خود تو ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن مذہبی فیملی ہونے کے بعد ساتھ ساتھ انہوں نے بغیر کسی فرقے، ذات پات، رنگ نسل کچھ نہ دیکھا، انہوں نے صرف انسانیت کی خدمت کی۔ ناظرین، یاد رکھیے، وہ لوگ جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں وہ قوموں کے ساتھ ساتھ دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ ایدھی صاحب وہ پاکستان کے تیسرے آدمی تھے جن کو بندوق بردار سلامی دی گئی۔ اس سے پہلے یہ قائد اعظم محمد جناح صاحب کو دی گئی، اس کے بعد ضیاء الحق، اور ایدھی صاحب وہ تیسرے آدمی تھے۔ وہ دولت مند نہیں تھے، ان کو دنیا کے اخبار میں جب وہ چلے گئے تو دا ریچسٹ پور آف پاکستان کہا گیا، انہیں مدر تھریسا آف پاکستان کہا گیا، انہیں لینن ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ایدھی صاحب اپنی دولت ساتھ لے کر جاتے تو شاید وہ دنیا کو کچھ نہ کر دکھاتے۔ ایدھی صاحب نے دولت تقسیم کی، ایدھی صاحب نے جو کچھ ان کے ہاتھ میں تھا انہوں نے تقسیم کر کے دنیا کو بتایا کہ ایدھی کیسے بنا جاتا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹرز بنائیں، انجینئرز بنائیں، بیوروکریسی میں لے کے جائیں، آپ جہاں چاہتے ہیں ان کو عالم دین بنائیں، لیکن یاد رکھیے، معاشرے میں تبدیلی تبھی آئے گی جب ان کے ساتھ ساتھ آپ ایک ایدھی کا ٹیگ لگاتے جائیں گے۔ آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ جب بھی وہ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، وہ ساتھ ایک ایدھی کی طرح اس کو ڈونیشن کے طور پہ اس کام کو ایکسٹرا سوسائٹی کے لیے ڈونیٹ کریں۔ عبدالستار ایدھی صاحب کے اس واقعے سے ہمیں 3 چیزیں ملتی ہیں۔ پہلا کہ ہم نے کوئی ذات پات، رنگ نسل کچھ بھی نہیں دیکھنا، ہم نے سوسائٹی کو دینا ہے۔ جب ہم سوسائٹی کے لیے کام کریں گے تو ہم انشاءاللہ وہ لوگ پیدا کریں گے جو اس ملک کے لیے اور اس دنیا کے لیے آخری دم تک اپنی جان لڑائیں گے، وہ اپنا نام چھوڑ کر جائیں گے اور پاکستان کو اس سے فائدہ ہوگا۔ دوسری بات، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے انسانیت کے لیے کیا کیا۔ آپ جب بھی کوئی کام کریں، آپ اپنے گھر سے لے کے چلیں، اور یہ گھر کی تربیت ہی ہے۔ ایدھی صاحب کی والدہ کی تربیت تھی جن نے انہیں ایدھی بنا دیا۔ یہ گھر سے قربانیاں دینے کا نام تھا۔ انہوں نے گھر سے نکلتے وقت ایدھی صاحب کو یہ تمام چیزیں سکھائیں۔ تو والدین کی تربیت اس میں کی رول پلے کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بچوں کی تربیت کرتے ہوئے انہیں قربانی کا درس دیں، کیونکہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ شکریہ۔